السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات اپنی چہل پہل بند کر دیں اور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کر کے بیٹھ جائیں، تھوڑا سا خاموشی کا ماحول بنا دیں۔ سلام کیا تھا، شاید ایسے لگا کہ شاید کچھ لوگوں نے سنا اور کچھ نے سنا ہی نہیں۔ اگر سننے کا ماحول بنا کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس محفل میں ہندوستان کے مایہ ناز خطیب شیر دکن حضرت علامہ مولانا احمد نقشبندی صاحب قبلہ کچھ ہی دیر میں رونق اسٹیج ہونے والے ہیں، اور عالی جناب باوقار پیر طریقت الحاج اعجاز احمد قادری چشتی صاحب رونق اسٹیج ہیں، اور ہمارے علماء کرام جلوہ گر ہیں۔ آپ حضرات اپنی مادے کی نگاہوں سے ان کا دیدار کر رہے ہیں۔ آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے 5-10 منٹ کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ سکون و اطمینان کا ماحول بنا کر کے تھوڑی سی بات سنیں، اور مائک والے اگر میری آواز سن رہے ہو تو ہلکی سی ایکو بڑھا دیں اور ہلکی سی آواز اس کی اور بڑھا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض کا سلسلہ جاری کیا جائے۔ سب سے پہلے دونوں عالم کے مالک و مختار، شافعی روز شمار، ہم بے سہاروں کے سہارا، ہم بے کسوں کے کس، سیاہ لامکاں، خاتم پیغمبرہ، مالک انس و جاں، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ آپ حضرات اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے نبی اور آل نبی کے نام پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں 4 مصروں کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، سنیں بآواز بلند ایک مرتبہ اور مچل کر کے کہیں یا رسول اللہ۔ کہ صاحب تاج کے مختار کو آ جانے دو، صاحب تاج کے مختار کو آ جانے دو، ہم غریبوں کے مددگار کو آ جانے دو، اور پھر بتا دیں گے گناہگار کی قیمت کیا ہے، پھر بتا دیں گے گناہگار کی قیمت کیا ہے۔ پہلے محشر کے خریدار کو آ جانے دو، پہلے محشر کے خریدار کو آ جانے دو، ہم غریبوں کے مددگار کو آ جانے دو۔ اور کلام پڑھنے کا وقت نہیں، 10 سے 15 منٹ کا وقت ہے۔ آپ حضرات تھوڑی سی بات ذہن کو حاضر کر کے سنیں، نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر کے درود پاک اور پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت کریمہ پڑھی، رب کریم قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رب فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کس کو؟
ایمان والوں کو رب ڈرنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ بڑے لوگ ہیں روئے زمین پر، بڑی قومیں سانس لیتی ہیں اس روئے زمین پر، بڑے مذہب والے روئے زمین پر موجود ہیں، لیکن رب جب بھی کلام فرماتا ہے تو ایمان والوں سے کلام فرماتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مفسرین اکرام بیان فرماتے سچوں سے مراد کون ہے؟ سچوں سے مراد انبیاء اکرام کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت ہے۔ اور بڑھ کر کے کہتے ہیں اے لوگوں جو روئے زمین پر تم دیکھتے ہو، اللہ والے جو اپنے مزاروں میں جگہ جگہ جلوہ گر ہیں، رب کے نیک بندے فرماتے ہیں اے لوگوں ان سچوں سے جو مراد ہے وہ روئے زمین پر جو اللہ کے نیک بندے اپنے اپنے مزاروں میں جلوہ گر ہیں، ان نیک لوگوں سے یہ مزار والے بھی مراد لیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ مزار والے بھی مراد لیے گئے ہیں۔ آج شاہ مسکین کی نسبت سے ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی نہ کسی کے دامن کو تو پکڑنا پڑے گا، کسی نہ کسی کے دامن کو تو پکڑ کر کے چلنا پڑے گا۔ یار ہم بے نسبتی تو نہیں ہیں، بے لکیر کے فقیر تو نہیں ہیں، بڑے رہبر ہیں ہمارے، کسی ایک کے دامن کو پکڑ لو۔ رب کے پیارے رسول فرماتے ہیں اے لوگوں اگر تم نے نیک لوگوں کے دامن کو پکڑ لیا، نیک لوگوں کے طریقے پر چل کر کے زندگی گزار دیا، اللہ والوں سے نسبت رکھ کر کے اگر سانسیں پوری کر دی، تو رب فرماتا ہے یہ لوگ روئے زمین پر بھی تمہاری رہنمائی فرمائیں گے، اور کل میدان محشر میں جب لوگ در در بھٹکتے دکھائی دیں گے، اس دن بھی لوگوں کی یہ لوگ مدد فرماتے دکھائی دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ رب کے وہ نیک بندے ہیں، وہ اولیاء اکرام کی مقدس جماعت ہے۔ اور رات میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو پورا کرتا چلوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے بڑے مقدس ولی ہے روئے زمین پر۔ ہم اور آپ جہاں پر حاضر ہوئے ہیں، شاہ مسکین رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک پر حاضر ہوئے ہیں، حضرت شاہ صدیق شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، پیارے اسلامی بھائیو، آؤ ذرا سنو اللہ والوں کا ماحول کیا ہے، اللہ والوں کا معاملہ کیا ہوا کرتا ہے۔ یار ہم تو محبت کا اگر دعویٰ بھی کریں تو لوگوں کو دکھاوے کی نظر ہوتی ہے، ہمارے دعوے لوگوں کو دکھاوے کی نظر ہو جایا کرتے ہیں۔ نہیں، لیکن پیارے میں ایک بات سمجھا کر کے گزر جانا چاہتا ہوں، ہمارا دعویٰ اگر عشق کا ہو، ہمارا دعویٰ اگر محبت کا ہو، تو سینے میں مچلتا ہوا محبت کا سیلاب بھی امڑتا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ محبت کا دعویٰ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اگر پیر کے دامن کو پکڑ لیا، اگر پیر کی نسبت کو رکھ لیا، اللہ اکبر پیارے، وہ لوگ تھے زمانے میں، ہم اپنی تاریخ کو پڑھ کے تو دیکھیں، اگر پیر نے مرید سے کہہ دیا کہ یہیں پر کھڑے رہو، تو تاریخ اسلام کہتی ہے کسی نے رامپور کی سرزمین پر حضرت حافظ شاہ جمال اللہ کے مرید ہے، شاہ درگاہ محبوب الہی حافظ شاہ جمال اللہ گزرے شکار کی گرد سے، اللہ اکبر، اپنے مرید سے کہہ دیا اے درگاہی یہیں پر کھڑے رہو، کھڑے ہو گیا مرید۔ لیکن پیارے آج بھی اسلام کی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھو، اٹھا کر کے دیکھو، اس روئے زمین کی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھو جو یوپی کی سرزمین پر رامپور کے نام سے شہر منصوب ہے، اللہ اکبر، وہیں پر شاہ درگاہ محبوب الہی ہے۔ پیر نے کہا کھڑے رہو، کھڑے رہے، اور تاریخ کہتی ہے 1-2 سال نہیں، 1-2 مہینے نہیں، بلکہ شاہ درگاہ محبوب الہی 17 سال اسی روئے زمین پر کھڑے رہے، اسی جگہ پر کھڑے رہے۔ اللہ اکبر، پڑھو تو صحیح تاریخ کو، کہتے ہیں 17 سال، اور 17 سال کے بعد میں حضرت حافظ شاہ جمال اللہ جب وہاں سے دوبارہ سے گزرے نا، تو شاہ درگاہ محبوب الہی کے بدن پر گھاس اگ گیا تھا، گھاس۔ اللہ اکبر، آج تو لوگ ایک کہنا مان لے پیر کا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پیر کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ ارے پیر وہ ہے جو دنیا کو بھی نکھار دیتا ہے اور عقبا کو بھی سوار دیا کرتا ہے۔ ہم نے سمجھا کب ہے، ہم نے تو محبت بھی کی تو دنیا کو دکھاوے کی قدر سے کی ہے۔ اللہ اکبر، 17 سال کے بعد میں جب گزرے نا تو گھاس جم گئی بدن پر، مٹی چڑھ گئی۔ اللہ اکبر، جب قریب سے حضرت حافظ شاہ جمال اللہ دوبارہ پوچھے، کہا شاہ درگاہی کیسے کھڑے ہو؟ پکار کے کہتے سرکار 17 سال پہلے آپ ہی نے تو کہا تھا شاہ درگاہی رک جا یہیں پر، میں ابھی پلٹ کر کے آتا ہوں۔ حضور آپ کے
کے انتظار میں کھڑے کھڑے 17 سال گزر چکے ہیں۔ اللہ اکبر، یار یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ پیر ہے، یہ مرید ہے۔ آج کل کا معاملہ نہیں کہ پیر بھی اپنے نسبوں کو منوانا چاہتا ہے تو مرید بھی اپنی پگڑی کو چمکانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر پیر ہو تو ایسا پیر ہو جو دنیا کو بھی سنوارے، عقبہ کو بھی نکھارے، اور مرید ہو تو ایسا مرید ہو اگر پیر کہہ دے تو مرید ساری زندگی پیر کے نام پر قربان کرنا چلا جائے۔ اللہ اکبر پیارے، اور جب 17 سال ہو گئے نا شاہ درگاہی محبوب الہی کو، تو حافظ شاہ جمال اللہ سے پکار کے کہتے سرکار آپ نے تو کہا تھا یہیں پر کھڑے رہو، آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آج بھی رامپور کی سرزمین پر اگر آپ جائیں نا تو وہاں کے لوگ بزبان حال کہتے دکھائی دیتے۔ میرے حافظ شاہ جمال اللہ نے پکار کے کہا تھا اے لوگوں سن لو، اب سب کے لیے یہ ضروری اور لازم ہو گیا، جو میری بارگاہ میں آنا چاہتا ہو، جو میرے پاس آنا چاہتے ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے میرے شاہ درگاہی کے مزار پر جائے، میرے درگاہی کے پاس میں جائے، بعد میں میرے پاس آئے، اس کی حاضری قبول ہوتی دکھائی دے گی۔ اللہ اکبر، یار یہ پیر و مرید کا معاملہ ہے۔ ہم دیکھیں تو صحیح اس نظر سے، ہم دیکھیں تو صحیح اس طرف کو جا کر کے ہم نے دنیا داری کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر پیارے، کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے، آج یہاں پر حاضر ہوئے ہیں حضرت مشکین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں، اپنی جھولیوں کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کرے رب قدیر مجھے آپ کو سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرما دے، ان کی نظر کرم سے مالا مال فرما دے، اس لیے کہ اللہ والوں کی نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، نظر فرما دے تو دنیا بھی نکھرتی دکھائی دیتی ہے، عقبہ بھی سنورتی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے پکار کے کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس لیے جس کو اپنی تقدیر چمکانا ہو، اپنے مقدر سنوروانا ہو، جس کو اپنی قسمت بلند کرانی ہو، وہ اللہ کے نیک بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اپنی امیدوں کو خلوص کے ساتھ میں، خلوص و عقیدت کے ساتھ میں خالی لے کر کے بیٹھے اور ایمان یہ رکھ کر کے بیٹھے ہم خالی ہاتھ خالی دامن کو لے کر کے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، لیکن جب یہاں سے جائیں گے ہمارا دامن بھی بھرے گا، ہماری قسمت بھی سنورتی دکھائی دے گی۔ اس لیے پیارے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مولا تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا وقت اور بڑھا دو، سن لے تھوڑی سی بات اور آپ حضرات مچل کر کہیں یا رسول اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور کہیں مچل کر کے سبحان اللہ۔ حضرت مشکین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر پیارے، ایمان بیدار ہونا چاہیے، مقدر سور جانا چاہیے، رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ والوں سے ہمارا دامن، ہمارا تعلق مضبوط ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا بھی سورتی دکھائی دے گی، عقبہ بھی نکھرتی دکھائی دے گی۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، سرزمین دہلی پر ایک اللہ کے مقدس ولی کامل ہے جن کا نام ہے حضرت نظام الدین محبوب الہی۔ اللہ اکبر، زمانہ ان کو جانتا پہچانتا ہے، زمانہ ان کو پہچانتا ہے، اور ان کے مرید ہیں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جہاں پر حضرت نظام الدین اولیاء جلوہ گر ہیں، اپنے مزارات میں مزار کے اندر جلوہ گر ہیں، وہیں پر قربت میں، وہیں پر قریب میں حضرت امیر خسرو بھی جلوہ گر ہیں۔ سبحان اللہ، یار پیر مرید کو دنیا میں بھی ساتھ رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ساتھ رکھا کرتا ہے۔ اللہ اکبر پیارے، اس لیے اپنے پیروں سے مضبوطی کے ساتھ اپنا تعلق بنا کر کے رکھیں۔ حضرت امیر خسرو بڑے مقدس ولی کامل ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کے محبوب ترین مرید ہیں۔ اللہ اکبر، اور فارسی کے ایک شاعر گزرے حضرت امیر خسرو، ایک مرتبہ نا مشاعرہ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے کلکتے کی سرزمین پر پہنچے۔ جب کلکتے کی سرزمین پر پہنچے نا، حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو گیا۔ اللہ اکبر، آ کر کے کہتا سرکار گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، غریب ہو، سرکار کچھ عطا فرما دے جن سے میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے، میری بیٹیوں کا
نکاح ہو جائے، خالی ہاتھ ہے۔ مرید پہنچا کہاں؟ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں۔ ادھر حضرت امیر خسرو کلکتے کی سرزمین پر مشاعرہ کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ جب مشاعرہ ہوا نا تو آپ جیتے مشاعرے کے اندر ونر بنائے گئے، اور جب ونر بنائے گئے نا جیتے تو وہاں پر اتنا مال ملا، تاریخ کہتی ہے کچھ لوگ اپنے لہجے میں کچھ اور بیان کرتے ہیں، کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں انہیں جو انعام ملا نا وہ انعام اتنا تھا کہ 2 خچروں کے اوپر سونے چاندی کے سکے لاٹ کر کے ان کو دیے گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، 2 خچر بھر کر کے سونے چاندی کے سکے، کتنا انعام ہوگا، اللہ اکبر پیارے اسلامی بھائیوں۔ لیکن جب جیت کر کے آ رہے تھے نا حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حضرت امیر خسرو تھے، بڑی تیزی کے ساتھ یہ بات کہہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، وہ حضرت امیر خسرو ادھر سے جیت کر کے آ رہے تھے، ادھر یہ دوسرا مرید حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ سرکار بیٹیاں جوان ہے گھر میں، سرکار کچھ عطا کر دے، ان کا نکاح ہو جائے، ان کی شادی کے انتظام ہو جائے، اللہ اکبر کہتا رہا بیٹھ کر کے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے تھوڑے وقت کے بعد میں نا اپنی ایک ٹوٹی ہوئی کھڑاؤ عطا فرما دی، ٹوٹی ہوئی چپل عطا فرما دی، اللہ اکبر۔ اب دل میں خیال کرتا یار آیا تو تھا مال لینے کے لیے، آیا تھا تو دولت لینے کے لیے تاکہ بیٹیوں کی شادی ہو جائے، بیٹیوں کا نکاح ہو جائے، یہ تو ٹوٹی ہوئی چپل دے دی، ٹوٹی ہوئی کھڑاؤ دے دی، اس سے کیا بنتا دکھائی دے گا؟ ہم بھی تو یہی دیکھتے ہیں، ہم بھی تو پیر کی بارگاہ میں جائے تو ایمان یہ لے کر کے جاتے ہیں پیر ہمیں اتنا دے کہ ہم راتوں رات مالا مال ہوتے دکھائی دے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ پیر کی نگاہ ہے، وہ کب کس کو کیا عطا فرما دے یہ پیر جانتا ہے اور رب قدیر جانتا ہے، اللہ اکبر۔ جب ٹوٹی ہوئی کھڑاؤ دی نا تو ہم مرید کہہ تو کچھ سکتے نہیں تھے، اس کھڑاؤ کو اپنے پاس رکھا اور چل دیے اور اپنے امامے میں باندھ دیا، پگڑی میں باندھ دیا، اللہ اکبر۔ اب دل ہی دل میں سوچتے جا رہے ہیں یار آیا تھا مال لینے کے لیے لیکن یہ تو ٹوٹی ہوئی چپل ہی دے دی، ارادہ کرتے کرتے دل میں یقین لے کر کے جا رہے ہیں۔ راستے میں نا ایک جگہ مقام پڑا، ایک مقام جس کو نا رہنے کی جگہ کہا جاتا تھا، پہلے مسافروں کے لیے نا مسافر گاہ بنا دی جاتی تھی راہوں میں، راستوں میں، اللہ اکبر۔ یہ رک گیا رات گزارنے کی غرض سے، وہاں پر پیر کی کھڑاؤ موجود ہے پاس میں، رک گیا، اللہ اکبر۔ جب رکا نا تو ادھر سے کلکتے سے حضرت امیر خسرو مشاعرہ جیت کر کے آ رہے تھے، اللہ اکبر۔ اور جب آئے نا اس مسافر خانے کے پاس میں تو اپنے کھچروں کو روک دیا، مرید ہو تو ایسا ہو، عقیدت ہو تو ایسی ہو، پاس میں روکا، دہلی دور ہے لیکن روک دیا امیر خسرو نے اپنے کھچروں کو، اور روکنے کے بعد میں پکار کے کہتے ہیں بوئے مرشد میاں عید، اللہ اکبر، پکار کے کہا یہاں پر مجھے میرے پیر کی خوشبو سنگائی دیتی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہا پیر کی خوشبو سنگائی دیتی ہے، اتنا جب کہا نا تو اللہ اکبر، جب اتنا کہا تو لوگوں نے کہا دہلی دور ہے، پیر کی خوشبو کہاں سے یہاں پر آتی دکھائی دیتی ہے؟ جب اتنا کہا نا تو کہا نہیں کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اندر مسافر خانے کے اندر گیا اور کہے حضرت امیر خسرو، جانے کے بعد میں نے کہا یہاں پر کوئی ایسا ہے جو دہلی سے آ رہا ہو؟ اللہ اکبر پیارے اسلامی بھائیو، پکار کے یہ کھڑا ہو گیا، کہا میں آ رہا ہوں، کہا میرے پیر نے کچھ تحفہ دیا ہے، میرے پیر کی کوئی چیز لے کر کے آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو پکار کے کہنے لگا ہاں دیا ہے، بغل سے نکالا اور اس کھڑاؤ کو پیش کر دیا، ٹوٹی چپل کو پیش کر دیا۔ جب پیش کیا حضرت امیر خسرو نے کہا اسے مجھے دے دے گا، کچھ چیز کے بدلے میں مجھے دے گا؟ کہا ہاں دے دو، جو دینا چاہتے ہو دے دو۔ کہا کتنی قیمت؟ کہا قیمت کیا لگے گی اس ٹوٹی ہوئی چپل کی، جو دینا چاہتے ہو وہ دے دو، اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا نا حضرت امیر خسرو نے کہا ابھی میرے پاس میں 2 خچر بھر کے سونے اور چاندی کے سکے موجود ہیں، اس کھڑاؤ کے بدلے میں تجھ کو وہ دینا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پکار کے یہ شخص کہنے لگا میاں کیوں مذاق کرتے ہو؟ ارے ٹوٹی ہوئی چپل سے ایک وقت کا کھانا مشکل سے ملے گا، آپ 2 خچر بھر کے سونا چاندی کی بات کرتے ہو، اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا نا کہا نہیں نہیں یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جب اتنا کہا حقیقت ہے تو 2 خچر بھر کے سونے اور چاندی کے ان کو عطا کر دیے اور دے کر کے حضرت امیر خسرو چل دیے
آئے دہلی کی سرزمین پر، اور جب آئے تو پیر بھی ایسا تھا، مرید رکا تو پیر کی خوشبو آتی تھی، اور جب حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آئے تو حضرت نظام الدین اولیاء نے پکار کے کہا امیر خسرو سودا بڑا سستا کر کے آ گئے ہو، سبحان اللہ، سودا بڑا سستا کر کے آ گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ پیر ہے دہلی کی سرزمین سے حضرت امیر خسرو کے سودے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یار نسبتیں اتنی بلند رکھو، عقیدتیں اتنی بلند رکھو، دنیا بھی سنور جائے اور خدا بھی نکھر جائے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے آپ کے ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ موت برحق ہے، دعا ہمیشہ کیا کریں اللہ جب موت آئے نا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے۔ بزبان حال توبہ کرنے بعد بند استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ طیبہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا اعظم صاحب تحسینی، خطیب و امام چھوٹی مسجد موتی باغ، شان دکن، خطیب ہندوستان۔ حضرت علامہ مولانا احمد نقشبندی صاحب چند ساعتوں میں ہمارے درمیان آنے والے ہیں۔ آپ حضرات راستے سے ہٹ جائیں، حضرت کے لیے راستہ ہموار کر دیں کہ آپ آسانی سے اسٹیج پر آ جائیں۔ بیٹھے رہیں آپ تمام حضرات، ابھی تھوڑی دور ہیں حضرت، آپ بیٹھے رہیں۔ ارے ہلاؤں تمام حضرات سے گزارش ہے کہ راستے سے ہٹ جائیں۔ حضرات تشریف لا رہے ہیں، آپ تمام حضرات راستہ دے دیں۔